کی دو آیے کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جس سے تمسک کا، جس سے جڑے رہنے کا، جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اللہ اس قرآن کی آیت میں دے رہا ہے۔ وہ رسی کو مراد کیا ہے کہ جیری رسی نال اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا کہ وہ کو لازم پکڑو۔ وہ رسی کیا ہے؟ امام ثعلبی نے تفسیر ثعلبی لکھے ان حبل اللہ والقرآن وعطرۃ رسول اللہ واہل بیتہ، اللہ دی رسی تو مراد قرآن بھی ہے، اللہ دی رسی تو مراد اولاد مصطفیٰ بھی ہے، اللہ دی رسی تو مراد اہل بیت رسول بھی ہے۔ سیدنا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ آپ فرمائیں نحن حبل اللہ، وقال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ، آپ فرمائیں اے اساں جڑے اہل بیت سے وہ اللہ دی رسی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑو۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حدیث الثقلین، آپ فرمائیں انہوں تے حدیث الثقلین دلالت کر دیئے۔ صحیح ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزاں چھوڑے ہوئے نا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، دو چیزاں چھوڑے ہوئے نا، ایک اللہ دی کتاب، ایک اپنی عطرت ذریت اہل بیت رسول۔ یعنی رسول اللہ نے دو چیزاں سا کو عطا فرمائیں، ایک اللہ دی کتاب قرآن، دوجا عطرت رسول اولاد مصطفیٰ اہل بیت رسول۔ اور سوال پیدا تھی دے کہ سب کچھ تا قرآن چھے، اللہ سے فرمائے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، جب ہر شے قرآن چھے تب اولاد دا ذکر کیوں فرمائے انہیں، ذریت دا ذکر فرماون دی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ نال سنی۔ ہی مستے کہ قرآن کتاب ہے، ہی کتاب دی تعلیمات وستے شاہکار دی ضرورت ہے، جے کو دیکھو تب پتہ چلے کہ ایہو قرآن دی تعلیمات دا عامل ہے۔ جے دے اٹھن بہن تو قرآن جھلکے، جنہی سیرت و کردار تو قرآن دی تعلیمات دا نور ظاہر تھی ہوئے۔ سرکار فرمائے دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اور جملہ میں پڑھتا پہ دل نال سبحان اللہ تو آکھنے پتہ یہ چلیا، یہ حدیث پاک تو پتہ یہ چلیا کہ قرآن مجید دی تعلیمات دا نور اگر دیکھن چاہو تو علی المرتضی دے چہرے کو دیکھ، حسن مجتبہ دے چہرے کو دیکھ گنو، امام حسین مرتضی دے چہرے کو دیکھ گنو، اور سرتپا قرآن دی تعلیمات دا نور ہے۔ کئی قرآن سامت خاموش ہے، کئی قرآن ناطق بولن والا، ایک قرآن کتاب اللہ قرآن سے، مگر اے اہل بیت او ہنجر قرآن دی تعلیمات دا نور لوگے تک پہنچائی بیٹھن، اے سید زادے قیامت تک قرآن دی تعلیمات دا اے نور لوگے کو پہنچائی بیٹھن۔ لوگ تھا امدن خالی حد امدن جی میں لیویندن تو قرآن دی نور دا فیض اپنے جھولی نال بھرتے ہی تو نمبر 9، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، کہ قرآن مجید کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ فرمائے یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، کہ قرآن پڑھتے لوگ گمراہ تھی سکتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے، قرآن پڑھتے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، صحیح ترجمہ کرتے، اور سا کو کیویں پتہ چلے ان کو قرآن دے ہدایت دا نور ملے۔
ریشت ہر کہیں دیئے، امامہ بھی ہر کہیں دے، مفتی بھی ہر کہیں ہے، عالم بھی ہر کہیں ہے، پتہ کیویں چلے اندے دل دے اندر قرآن دی ہدایت دا نور ہے، حدیث نسینی پیئے اطرتی اہل و بیتی میں جنہیں سینے چ علی بستا ہوئے سمجھ گئے کو قرآن دی ہدایت دا نور بنتا ہے۔ مشکل کشا مولا ہے کہنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ میرے کریم آقا ارشاد فرما لتشتاقت الجنت الى ثلاثت اور کچھ حدیثہ میں مختصر کرے سا سویر دے بیٹھو اچھا لتشتاقت الجنت الى ثلاثت حضور فرمائیں جنت ترے ہستے دے دیدار دی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کیوں پڑھ دوں؟ جنت دا دیدار کروں۔ روزہ کیوں رکھے نو؟ جنت دا دیدار۔ حج واسطے کیوں میں دوں؟ جنت دا دیدار۔ اشارہ دی نیک عمل درود شریف کیوں پڑھ دوں؟ جنت دا دیدار تھی وے وہ کتنا عظیم ہستیاں ہیں اسا جنت کو لے کھڑ جان دو جنت ہی نہیں کو لے کھڑ جان۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ میں پڑھتا پہتا سبحان اللہ ہی میں نہ آکی دی میں ہونا کی سبحان اللہ ہی میں آکی تیری سبحان اللہ او نجف اشرف تک پجھے۔ سرکار فرمایا اترے ہستیائن کہ جنت جنہیں دے دیدار دی مشتاق علیشن و عمار و سلمانہ فرمینن ترے ہستائن جنت جے کو خود دیکھن چاہتی ہے مشتاق ہے شوق رکھتی ہے او علی المرتضی عمار بن یاسر سلمان فارسی۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنیا اے حضرت علی تا اہل بیت وچ شامل ہیں داخل ہیں تے اے دوجہ کیرا ہستیں بڑا گہرا نکتہ ہی سوہا نکتہ ہے۔ حضرت علی تا اہل بیت داخل ہیں اتنو جا ہستا کرن کہ جنت جنہیں دے دیدار دے مشتاق ہے عمار او ہے جر اہل بیت دا محبی سلمان فارسی او ہے جر اہل بیت دا محبی پتہ ہے چلیا جنت ہوں دے دیدار دی مشتاق ہے یا جنت مل سے ہوں کو جر علی دے درد نوکر ہوئے علی دے درد غلام ہوئے۔ اہل بیت اطہار نال محبت رکھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک میں آج سارا حدیثہ پڑھ سکتا سبحان اللہ۔ یہ پتہ چلے کہ اہل بیت دی شان حضور دے فرمان دی روشنی بیان کی تیس میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوہ کر رہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان راوی حضرت فاروق اعظم نہیں میں تے کو خوش کرنا پہ تو میں کو تو خوش کر سبحان اللہ۔ رات نہیں تقریریں رات بھی 4 بجے تک او سفر جاری رہ گیا اور میری طرف توجہ کرتے ہی میں سوال دا جواب تے دے جتنا حدیثاں اہل بیت اطہار دی فضیلت دا اسا تک پجن کینے ذریعے پجن صحابہ دے ذریعے راوی کون ہیں صحابہ مثلا مثال دینا یہ ذکر علی یعنی عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت ہے ادھر راوی صدیق اکبر سبحان اللہ النظر الى وجہ علی یعنی عبادت علی دے چہرے دا دیدار عبادت ہے ادھر راوی حضرت صدیق اکبر ہے اگر حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی پاک نال کوئی دوری ہوندی حدیث روایت کریں دے دسا کریں دے جب قرآن آکی بیٹھے رو ہما بینہم صحابہ تے اہل بیت تے صحابہ آپا تے محبت کرن والے میں عجد ذاکر ملا دیگال مننا یا خود قرآن دیگال تسلیم وہ ہلکہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم صبح کو باطل ہے تو فولاد ہے مومن اللہ میں اقبال فرمی بیٹھے تو پتہ یہ چلیا میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ این حدیث پاک دے رابی این حدیث سن سی
ایمان تازہ تھی بسی میں آتا ہوں مسجد جنہیں بیٹھیں باہر بیٹھیں اوہی دل نالی میں دل دے کرنے نال سڑیاں میں سرکار فرمائے ترازو دا ایک پڑھلے دے اندر 7 زمینے دا وزن رکھ ایک زمینی جنہیں شرق الغرب تک آئی جتا اسا بیٹھو ایک زمینی 7 زمینہ ایویں ہیں جی میں اے زمین ہے انہیں تلو بی زمین ہے انہیں تلو بی زمین ہے حضور فرمیدن صلی اللہ علیہ وسلم ترازو دے پڑھلے دے اندر 7 زمینے دا وزن رکھ تو میری طرف توجہ کر او لنگر پکینے بیٹھے وہی تیرے واسطے مگر تو میری طرف او لنگر جسمانی پکینے بیٹھے میں تے کو لنگر روحانی تقسیم کرنا بیٹھے سرکار فرمائے ترازو دے ایک پڑھلے 7 زمینے دا وزن رکھ جے پڑھنے چھے ایک علی دا ایمان رکھ اگلا جملہ پڑھاتے میں حد چاہتے سبحان اللہ کی تاکہ میری تھکاوٹی دور تھی وجہ ایک پڑھنے چھے 7 زمینے دا وزن ایک پڑھنے صرف ایک علی دا ایمان حضور فرمیدن ترازو دے جیلے پڑھنے چھے ایک علی دا ایمان اسے 7 زمینے دا ایمان 7 زمینے دا وزن کنو بات ہے مولا علی دا ذکر میں کرنا بیٹھا خوش تھا بیٹھی میں ہمیشہ خوش رہاندے مومن علی دا ذکر سنتے خوش رہاندے اور میں جملہ آگا پہ تو ہی سبحان اللہ کی جملہ بنا خوبصورت ہے میں حضرت دے قدمے دے بہتے انہیں دے بزرگ حضرت خود میرے بزرگ نال انہیں دا محبت دا رشتہ آپ تشریف گنا میں نا میرے بزرگ اتنی تشریف گنا میں نا محبت دا رشتہ انہیں قائم رکھے میں ای دردی نوکری وستے سبحان اللہ سادات دے نوکرش سادات دے درد غلام ایسے وہ انہیں کنو میں کوئی امید ہے قیامت علی میرا ہاتھ پکڑ دے نانا پاک دی بازگار بارگاہ پیش کرنے سے اے عیسیٰ اللہ غلام سبحان اللہ میری بخشش وستے ای آشا کافی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جملہ مائے یادہ پہاں وہ جملہ ودا خوبصورت ہے وہ جملہ اے ہے اللہ اکبر جتنا سنی اہل بیت کو منے دے کوئی مائے دلال نہیں بن سکتا سبحان اللہ ماہی واسطے حدیثہ بڑھتا بیٹھا مشکل کشا مولا کہنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ جنہیں دی شان اور جنہیں دا مقام اور جنہیں دا مرتبہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوہ گرن حضور فرمیدن ادعو لی سید العرب میرے کل عرب دے سردار تصدو اما عائشہ نے سوال کی تھا الست سید العرب آپ عرب دے سردار کہنے میں اصلا تا اج تک آپ کو بنے دے ہنسے آپ عرب دے سردار ہو حضور کیا جواب دیتا فرمیدن انا سید ولد آدم وعلی سید العرب فرمیدن میں ابن آدم دا سردار ہاں میرا علی پورے عرب دا سردار سبحان اللہ اگلی حدیث سن سے تو والا سال بر یاد رکھے سے سبحان اللہ سرکار فرمایا الناس من شجرت شتى انا وعلی من شجرت واحدہ حضور فرمیدن مختلف لوگ مختلف درخت تو بڑھائے گئے میں اور علی ہی کے درخت کنو بڑھائے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافہ حق چاہیا مشکل کشا مولا کائنات حضرت علی المرتضی وہ سید زادے ڈالے رہنا بلند نہ کرے سن بیا کون کرے سن اتھا حیدر دے نارے تو سن بلا دل لیٹھر سے ایمان ادازت تھی بس مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ آپ جلوہ گرن انہوں ایک حضرت ام ایمن پرندے دا گوشت کھنتے حضور دی بارگاہ پیش کی دینے حضور نے پرندے دا گوشت لٹھے حضور فرمینے اللہم جئنی بے احب خلقک الیک و الیہ
حضور نے فرمایا اے اللہ ہوں کو میرے کول ہونے بھیج جیرا پوری مخلوق کی تو سب تو زیادہ تے کوئی محبوب ہے تے میں کوئی محبوب ہے سبحان اللہ بے خلق کا مخلوق کنو اور تیرا ہی محبوب میں کوئی محبوب ہے تے کوئی محبوب ہے انہیں حضور نے دعا کی تھی تے دروازہ کھٹ کے انس بن مالک سی دروازہ کھولے تے سامنے علی المرتضی میں جملہ آدھا پہ سبحان اللہ تو آکھنے پتہ ہے چلیا مولا علی ہی جرا محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے کریم آقا فرمیدیں انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا عن النار میرے کریم آقا ارشاد فرمائے کہ میری شہزادی دینا فاطمہ کیوں رکھا گئے سن سے تو خوش تھی بہت خوشخبری سنا والا ہے بیٹا حضور فرمائے میری شہزادی دینا فاطمہ کیوں رکھا گئے ہی وستے رکھا گئے جرا ہی دنیا میری فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا نال عقیدت رکھے اللہ قیامت والے نیوں کو دوزخ دی بہا کرو بچا کے سبحان اللہ اچھا میں فتمے کو نیوی دردہ میں آدھے ایک جملہ آدھا فتمے کو نیوی دردہ اے مالک جنتی و خاندان نبوت سبحان اللہ چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی حسینیت یزیدیت حسینیت اچھا آنکھو یار کوئی ایک ہاتھ بیٹھا ہے کیا اچھا آنکھو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد آپ نے ایک نعرہ بڑی مہربانی فرمائیے بلند فرمائے تو میں تھوڑا جا انہیں اپنا غلامے میں اپنا نام لکھا ہے میں غلام میں اپنا نام لکھا ہے سبحان اللہ آج دے ملا ملوانے کچھ یزید دبارے آدھے ودن جو اے جرا امام پاک دی شہادت ہے اندہ ارادہ کہنا ہے وہ یزید کو با عزت بری کرن چاہتے یزید کو با عزت بری کرن چاہتے باقی یہ دسا جی میں امام پاک دا سر مبارک دربار یزید تے پیش کیتا گیا امام پاک دے لبھائے مقدس کو چھڑی کہیں ماری یزید میں ہی وستے چپ تھی گیا کہ ساری توجہ میری طرف یزید دی خلافت کیا کیا ان دی حکومت دے ہم 3 سال یزید دی حکومت ناجائز حکومت دے کتنے ہیں 3 سال یعنی ناجائز ہی واسطے آدھا پہ کہ انہیں کو حکومت دا حوالے کتی گی ہی بے اے عمل کرنے انہیں تا انہیں خلاف عمل کیتا یزید نے جی میں نے ہوں دے خلاف عمل کیتا وعدے دے خلاف ورزی کیتی والمہ کو جائز حکومت کی میں آنکھا جی میں نے حکومت سپورت کیتی گی وعدے کیتے گئے ہیں نا اے کم کرے سی اے کرے سی اے کرے سی وہ سارے دے خلاف ورزی کیتا سی اور لے کہ یزید دی حکومت دے ہن 3 سال توجہ ہوئی 3 سال جرے آدن نا یزید تو امام حسین کے قتل میں شریک نہیں تھا وہ باعزت بری کرن چاندن انہیں وسط میرا جملہ ہے یزید نے پہلے حکومت دے پہلے سال امام پاک کو شہید کرایا شہداء کربلا کو شہید کرایا اور روایت میں پڑھتا پہ سن سی تا دل لکھ بے سی 72 ہستیاں جرا کربلا دے میدان ہن 72 ایک روایت جب دے 72 ہستے دے سر کو انہیں جسم کو جدا کر دے نیزے تے چڑھوایا یہ پہلا سال یزید دی حکومت دا پہلا سال یزید دی حکومت دا دوجا سال مدینے تے حملہ کروایا 3 دی تک مسجد نبی نازان تھی نہ نماز تھی نہ اقامت تھی ہوں اعلان کر لیتا فوجیں کو کہ مدینہ دا عورتاں تو آنے وستے حلال ہیں 10,000 عورتاں ناجائز حمل نال حمل تھی
یزید دی حکومت دا دوجا سال معاذ اللہ یزید دی حکومت دا تریجا سال عبداللہ بن زبیر سہیں کو شہید کرامر دی خاطر وہ مکہ تے حملہ کروا دیتا بلا جی میلے مکہ دے اندر یعنی بیت اللہ دے اندر داخل نہ تھی سگیا منجنیک دے ذریعے تے بیت اللہ دی دیوانے تے پتھر مروائے ہانس بیت اللہ دی دیوارہ شکستہ تھی گیا بیت اللہ دے سینج بھالک کی وہ اترے سال دے اندر ایتا ہوں دے کارنا میں بلائیہ دی یزید با عزت بری کرنے نا خدا دی عزت دی قسم یزید او ہے جا امام پاک کو عزیت دیتی ہے مظہر مختار تو فتوائے جا میں نے امام کو عزیت دیتی ہے اور رسول اللہ کو عزیت دیتی ہے حضور فرمائے حسین منی وعدہ من الحسین من الحسین میں بھی چونکہ میں حسین چونکہ میرے کریم آقا ارشاد فرما من احبنی فلیحب حازین فرمائے جے میرے نال محبت کی تھی انہیں واسطے لازم ہے میرے حسن نالی محبت کرے میرے حسین نالی محبت کرے اللہ اکبر اے قافلہ ترے محرم کو پہنچے کربلا دے میدان 7 محرم کو پانی بند تھے 9 دی رات آپ نے طلب کی تھی عبادت گزری 9 دا صبح صادق طلوع تھی فجر دی اذان دا وقت قریب تھے معزن وضو کرتے تیاری کرن لگے میں اذان نے وہاں حضرت سید زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ امام پاک دی خیمے داخل تھے فرمیدن میری خواہش ہے کہ اج یوم عاشور ہے دا محرم دنی ہے اج اذان میرا علی اکبر لے امام علی اکبر نے اذان دی ہے جرا ہم شکل مصطفیٰ ہے جرا تصویر مصطفیٰ ہے یہ اذان شروع تھی نا اللہ اکبر خیمے وچ ہر اکھ اشک بار تھی میرے امام امامت کریے فجر دی نماز تھی جنگ دا آغاز تھے خاندان نبوت دا پہلا چراغ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ حاضر تھے بابا میدان جنگ اجازت دے سو اور میرا دل پھٹ میں نے میں نہیں بیان کر سکتا اجازت کی میں ملی ایک جملہ بابا حسین فرمایا امام علی اکبر کو علی اکبر اگر تھی سکے تو میدان جنگ حسین دی اکھ دے سامنے رہا میرے امام علی اکبر میدان جنگ جترن رجس پڑھئے نا عن علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی فرمایا میرے نام علی بن حسین بن علی میں اہل بیت چوہاں قرابت دار مصطفیٰ چوہاں عمر بن سعد کھڑا بڑی غور نال سنی عمر بن سعد دے نال ایک یزیدی فوجی کھڑا وہ آگے کیرا سونا حسین چہرہ ہے یہ جو باہر خیمے کو نکلے ای میں لگ دے جو آج کربلا دے اندر سورج ولا طلوع تھی عمر بن سعد آکھے جواب دیتس کہ امام حسین دا وڈا شہزادہ علی بن حسین بن علی حضرت علی اکبر انہی تلوار چھٹی ہے وہاں کہ ایہو جے نوری چہرے دے خلاف میں تلوار چاہوں وہ اقتدار دا لالچ دیتے تلوارہ والحب دے چھے حضرت سیدنا امام علی اکبر دو دے حملہ تھے وہ طارق بھیجے آپ واصل بن جہنم کی تھے عمر بن طارق بھیجے آپ واصل جہنم کی تھے اون دا بھیرا بھیجے آپ واصل جہنم کی تھے اون آکے وہ یک بار حملہ کرو تو کو پتہ نہیں امام علی اکبر جسمت امام حسین دخول ہے یک بار حملہ کیتے تیریں دے نشان ہے نیزے دے نشان ہے سواری کنو تلو ہے
امام علی اکبر نے ایک جملہ کہ ادرکنی بابا ہوں باہر آؤ میرے کو سنبھالو میرے امام پاک باہر ہے امام علی اکبر دے جسم کے میں ہاتھ تے جاتے نے راوی لکھ دے 56 سال یا 57 سال امام پاک دی عمر ہے ریش مبارک دا کوئی وال سفید کہنا یہ میرے امام علی اکبر کو چاہتے خیمے تے این امام دی ریش دا کوئی وال ایہو جنہا جرا سفید نتھی گیا میں ضبط نال گانی کرنا بیٹھا تو ہی ضبط نال سن سبحان یزیدیت دا پردہ جاگ کرنا پیا یزیدیت ہی کو سرے دن میرے امام حسین نے امام علی اکبر کو خیمے ایک جاتے آپ کو لٹے فرمائنے جی میں نے پتر دی روح جسم کو پرواز کرن دا وقت ہوں دے نا والا او دا بابا انہی اک کو بند کریں دے دنیا دا دستور ہے اصول ہے مگر اج حسین تیری اک کو بند کہنا کرے سی تو خود اپنی اک کو بند کر امام علی اکبر نے عرض کی تھی بابا اجازت دو اک کھلی رہا ہے آپ فرمائیں کیوں عرض کرے دن جی میں نے یزیدی نیزہ میں نے سینے پہ وسط کی تحسنا قسم چاہتی ہس کہ آج حسین دے صبر دا امتحان ہے اور میرے کو لفظ کہنی کی میں امام پاک عقیدے ودھے ہو سے کی میں نیزہ باہر کڑیا ہو سے بس جی میں نے روح مبارک دی پرواز دا وقت ہے ایک جملہ میں نے امام پاک نے کی دے فَوَزَ أَخَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ ثم قال فقط بقي ابوك فريدا میرے امام حسین نے اپنے رخسار کو حضرت علی اکبر دے رخسار دے رکھے فرمائنے فقط بقي ابوك فريدا علی اکبر حسین کو کلہ چھوڑی جو نے فرمائنے علی اکبر حسین کو کلہ چھوڑی میں دی امام علی اکبر نے آکے بابا اجازت دو آزا جدی رسول اللہ او دیکھو میرے نانا پاک محمد مصطفیٰ میرے ہوتے کرم فرمائنے مدینے تو خود کربلا یعنی اجازت برابط فرمائنے تاریخ یہ جی مثال کوئی ہے آج جانی یزید حق تے ہاں دو شہزادے دی جنگ گئی شیماد حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ عظیم والدہ عرض کریں دن کہ پیاسے لبہائے مقدس خشک تھی گن وہ پانی دے دے سے آپ باہر گئے مگر میں تھی روکے نہ پیا دیکھو ایمان افروز گال سنے نہ پیا میں تے کو سوال کریں نہ پیا جواب دے سی میں خوش تھی ویسا کیا امام پاک پانی دا محتاج ہے سارے جواب نہیں میں دیتا کوئی سوچ سکتے کہ امام پانی دا محتاج ہے نہ اور جملہ سن دا دل تھا جملہ میں آپ واسطے پیش کرے دا اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم دے خط نال دریا دا پانی چل سکتے خواجہ خواجگاہ میرا پیران پیر حضرت خواجہ غریب نواز دے کچے مٹکے نال دریا دا پانی روان تھی سکتے تا امام پاک دے حکم نال دریائے فرات دا پانی نہیں امام دے قدمے کو چم سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام پانی دا محتاج رہا ہے حضرت امام علی اکبر وہ چاہتے ہیں فرمائے نے یزیدیو جنگ تو حدی میرے نام دشمنی میرے نام عداوت میرے نام میں کو شہید کرنے چاہ دو نا 6 ماہ دا بال ہے بچہ ہے شہزادہ ہے انہیں نال کیا دی دشمنی اور اگی تے سن جگر پھٹ میں دے عمر بن سعد نے ارمل کو سڈے وہ کو کس 4 نوکے والا تیر چھاپا ظالم دے ظلم دی انتہا